الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین کفروا، یعنی جو لوگ حق کو چھپا لینے اور پوشیدہ کرنے کے عادی ہیں، اللہ نے ان کی قسمت میں، ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ ایمان پر نہیں آئیں گے۔ آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، سورہ یونس کی یہ آیا مبارکہ 96 تا 97۔ بے شک وہ لوگ کہ ثابت ہو چکی جن پر آپ کے رب کی بات، وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ساری نشانیاں، جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں اور ہدایت پر آپ کی اتباع کریں، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ ایمان نہیں لائے گا مگر پہلے جس کے حق میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ سعادت لکھی جا چکی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقدروں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قبول فرمایا، اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے۔ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ ویسے کفر کی تعریف اور ازلی جو کافر ہیں ان کو تبلیغ کرنے کا حکم بھی ہے، تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ دو باتیں مفسرین نے ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزاء کرنا کفر ہے۔ مطلب کسی استہزاء سے مراد مذاق کے طور پر لینا دین اسلام کی چیزوں کو، تو یہ کفر ہے۔ اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، ان پر تو ایمان لانا ضروری ہے، ہر ایک کا ایمان اس پر ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ، یہ سب ضروریات دین میں سے ہیں۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہیں کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔
اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں جنہیں کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا ہو کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہیں کر دے گا. مطلب وہ مسلمان ہی کہلائیں گے کیونکہ اتنے وہ سادہ لوگ ہیں جو پہاڑوں جنگلوں میں رہنے والے ہیں جنہیں بالکل علم ہی نہیں. البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے پھر یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار تو کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور ان سب پر اجمالاً ایمان بھی لاتے ہیں. تو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے رسول خوشخبری دیتے ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. اور اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ. طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے. اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے. تو اس لیے انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب تو ضرور ملا. اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر بھی رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا ہے اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں. لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کے بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی 6 نمبر تھی. جائی جا رہی ساری جائی جا رہی جس پہلے اور ہو آج تو وقت میں کھائے نا تو نہیں چلے پڑھ رہے بس نہیں چلنا کھا کے اب دیکھا کے دیکھ کے دل چلے گی جائی جا رہی صحیح مصیبت پڑی پچھڑے